انگلی اٹھا کر بات کرنے پر کپتان کے خلاف مقدمہ درج۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ تعاون، دوستی یا کچھ اور چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کا حکومتی پلان سامنے آ چکا ہے۔ ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین جاتے جاتے آخری بار چھوڑنا کوئی ایسا مطلب ہے، اونچا کھانسنے پر بھی جو ہے اس مقدمہ درج ہو سکتا ہے کپتان کے خلاف۔ ہو سکتا ہے کہ کپتان کو الٹی سیدھی چال چلنے پر، مطلب ہے واک کرنے پر بھی مقدمہ درج ہو جائے۔ تو یوں کچھ مقدمات ابھی جاتے جاتے بڑے دلچسپ واقعات ہیں ناظرین، آپ سے بات کریں گے ان پر کہ حکومت جو ہے اگرچہ خود پھنسی ہوئی ہے اور اس وقت خود ان کے جو کچھ کیا ہوا ہے ان کے ڈر پڑا ہوا ہے کہ جواب طلبی ہونی ہے، اور وہ کر رہی ہے۔ میرا بھی یہ چینل جو ہے ولاگ، اس کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا، نیا ہے تو اس لیے آپ کی ضرورت ہے، تاکہ آپ تک ہمارے جو تازہ ترین تجزیے ہیں اور خبریں ہیں وہ بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی بھی بات کرے اس پر مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان الگ پیچھے پڑا ہوا، توشہ خانہ، یہ وہ بہت سارے بڑا کچھ ہے، کھلا ہوا ہے۔ مطلب ہے ایک سرجری ہے، سرجری ایک نہیں بہت ساری سرجریاں کر دی ہیں، مگر اب وہ گلے پڑ گئی ہیں سرجریاں، اس لیے کہ ہر سرجری غلط ہوئی ہے اور ہونے کا جا رہا ہے، اس پہ کب کچھ ہوگا۔ مگر چیئرمین پی ٹی آئی پر مقدمات کی جو بارش ہے وہ جاری ہے۔ ابھی ایک نیا مقدمہ، لیٹسٹ مقدمہ آپ بھی دیکھ کر جو ہے ناظرین وہ حیران ہوں گے، اور حکومت کے خوف کا یہ عکاس ہے۔ یہ مقدمہ بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو جے اے ٹی کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات سے جے اے ٹی والے انہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ویڈیوز چلاتے ہیں، ان کے بیانات کچھ سامنے رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کی جو ہے ویڈیوز، اور پھر جو وہاں پر فینسنگ ہے اس کے جو ویژولز ہیں وہاں پر، پھر کہ سب میں آپ کی معاونت شامل ہے، یہ کچھ کوشش کری گئی دبانے کی۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی اتنے سارے طوفانوں سے نہیں دبے، تو جی اے ٹی کے جو وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈائریکشن پر یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے واپس جو ہے چیئرمین صاحب نے جی اے ٹی کے جو ٹیم ہے وہ انہیں وارن کیا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، جو کچھ میرے سامنے رکھا جا رہا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، تو یاد رکھیں کہ یہ آپ کا وقت جو ہے یہ بڑا شارٹ ہے، میں واپس آ رہا ہوں اور واپس آ کر میں آپ سب کو انویسٹیگیٹ کروں گا، ایک ایک سے جو ہے نا وہ میں پوچھوں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے شاید وہ انگلی کے ساتھ جو اٹھا کر بات کی ہے تو انہوں نے اس پہ مقدمہ درج کر دیا ہے حکومت نے کہ یہ کار سرکار میں بڑی مداخلت ہے، اور انویسٹیگیٹنگ ٹیم جو ہے اور جو تفتیشی افسران ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی ملزم تھریٹ کرے تو یہ تفتیش کی راہ میں رکاوٹ حائل کی جاتی ہے، اور ان کو ڈرانے دھمکانے کی جو ہے اس زمرے میں آتا ہے۔ تو لہٰذا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف انگلی اٹھا کر بات کرنے پر جو ہے تھریٹ کرنے پر ان پہ مقدمہ درج کر لیا گیا، ایک اور مقدمے کا اضافہ کر دیا گیا چیئرمین پر، اور دیکھتے ہیں جی اب نااہل کروانے کے لیے ابھی تک جتنے حربے ناظرین آپ دیکھیں سب ناکام ہو چکے ہیں۔ قتل، اقدام قتل، جناب شکر ہے ڈکیتی کو نہیں ڈال دی، وہ بھی ڈالی ہوئی ہے جو توشہ خانہ کیس ہے ہار کے ضمن میں، تو کوئی مقدمہ رہ نہیں گیا جو شریف آدمی پہ درج نہیں کرایا گیا، تو اب یہ ایک اور رہتی کسر تھی، یہ بھی نکال دی گئی۔ دوسری طرف ناظرین کرام، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں توشہ خانہ کیس جو ہے اس کو لے کر حکومت بیٹھی ہوئی، سخت قسم کی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ناظرین یہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ عدالتیں کچھ کریں گی، جو کچھ کرنا ہے انہوں نے، اور یا پھر جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے ہونا ہے۔ یہ بظاہر تو یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جیسا کہ سارے اس وقت ناقدین جو ہیں، خود حکومت کے جو صحافی ہیں وہ بھی ان کو پپٹس کا نام دینے لگے ہیں کہ یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ خود کچھ بھی نہیں کر رہے، ان کا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو انہوں نے خود کیا ہو، یہ بس کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں۔
تو ایسے میں ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان میں توشہ خانہ کیس پھنسا ہوا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کر دیے گئے تھے توہین الیکشن کمیشن کے سلسلے میں. اچھا خاصا سخت رویہ ہے وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. جیسا کہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس میں ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ بھی جناب بار بار وہ تو حدیں کراس کر گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے ان کو معطل کر دیا ہے. جی ہاں، اس کو معطل کر دیا ہے. اور یہ لطف کرم جو ہے ان کی طرف سے وہ ایسے نہیں ہوا. چیئرمین پی ٹی آئی ہر جگہ پیش ہوتے ہیں، تو اس دفعہ انہوں نے وہاں پر پیش ہو کر یہ ثابت کیا کہ وہ ہر ادارے کی تکریم چاہتے ہیں، مگر اس ادارے کے جو فرائض ہیں وہ اپنے اگر اس کے آئین کے مطابق ادا کرے گا تو خان صاحب اپنے سارے پورے پاکستان کے عوام کے ساتھ اس ادارے کے سامنے بھی سر تسلیم خم کریں گے. اب جناب اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ حکومت کے لیے خاصی مصیبت کا باعث ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنا مطلوب ہے، اور گرفتاری کب ہوگی؟ یہ جتنے توشہ خانہ کیس ہے، پھر یہ جے آئی ٹیز بنی ہوئی ہیں، پھر 9 مئی کے واقعات ہیں، 109 کے تحت ہر متعدد مقدمات میں نومینیٹڈ ہیں، گرفتاری نہیں ہو رہی. کیونکہ گرفتاری ہوگی تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے، وہاں سے انہیں حکومت کو خطرہ ہے کہ وہاں سے مل جائے گا ریلیف. انتظار کر رہے ہیں کہ سپٹمبر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو پھر ان کی خواہش پوری ہوگی، پھر خان صاحب اندر ہوں گے، انہیں گرفتار کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے لمبی جیل کا بھی کاٹنی پڑے. مگر ناظرین ان کی یہ خواہش ہے کیوں؟ یہ تو جا رہے ہیں اگست میں اسمبلی ڈیزالو کریں، سپٹمبر میں یہ ہوں گے ہی نہیں. سپٹمبر میں تو بیٹھے ہوں گے نگران. تو کیا نگران انہی کے اگر معاملات کو جاری رکھیں گے، انہی کی جو اس وقت انتقام کی سیاست ہے، کیا نگران حکومت اگر وہ آتی ہے، اگر یہ آتے ہیں ان کے لوگ بٹھائے ہوئے ہوں گے وہ تو یہ کھیل جاری رکھیں گے. مگر اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وزیر اعظم بٹھائے جاتے ہیں، وہ سیٹ اپ آتا ہے، تو کیا پھر انہی کی خواہشات کو وہ آگے بڑھائیں گے اور اس ملک کا نظام ایسے ہی چلائیں گے، یا اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھلے آئیں گے، وہ بڑے کمپیٹنٹ ہے اور ان کے اصولوں کے بارے میں سنا ہے کہ بڑے اسٹرکٹ ہیں، وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے کسی سلسلے میں، نہ کوئی ناجائز کسی طرح کا کام کرتے ہیں. ان کی ایفیلیشن اس حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو مشکوک بنا دیتی ہیں. تو اس طرح سے اگر وہ بیٹھے ہوں گے تو یہ حکومت تو ہوگی نہیں. یہ تو اس وقت خود پھنسے ہوئے ہوں گے، یہ تو خود ان کی جواب طلبیاں ہو رہی ہوں گی. تو پھر یہ اپنی کوتاہیوں پر اور انتقام کی سیاست جو کی ہے، جتنا انہوں نے غلط کیا، یہ تو اس پر خود ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو سپٹمبر کے بعد یہ کیسے ابھی سے اچھی خواہشات جو ہے اپنے وہ کر سکتے ہیں، جبکہ یہ خواہشات تو ان کی الٹی گلے پڑنے جا رہی ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ سپٹمبر میں بھی چیئرمین کو گرفتار کیا جائے گا. حالانکہ ان کی خواہش ہے کہ قاضی صاحب کے آنے کے بعد جو ہے تو شاید انہیں گرفتار کیا جائے. تو اسی کے ساتھ ناظرین ان خواہشوں کا لامحدود ہوتی ہیں، ان کا کیا ہے، ہر خواہش پہ دام نکلے والی بات ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.